سلام کرنا کن کا طریقہ ہے؟ فرشتوں کا، غور کیجئے، اور اہل جنت کا۔ جب سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے تو قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے سلام کیا آ کے۔ اور جب انسان جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ قرآن کے اندر آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے اور سلام کر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم بھی سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اور تحیتہم فیہا سلام۔ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو ایک دوسرے کو سلامتی بھیجا کریں گے۔ تو یہ فرشتوں کا طریقہ ہے اور اہل جنت کا طریقہ ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں اس کو اپنی عادت میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ اہل جنت میں شامل بھی کر دیں گے۔ اور محبت بڑھانے کا تو طریقہ بھی یہی۔ اچھا، آج ہمارے یہاں سلام کے رواج میں ایک معاملہ اور بھی ہے۔ بس صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو سلام کر لیا، اب شام تک وہی چلتا رہے گا، ایکسپائری نہیں ہوگی اس کی، چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ دو آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کے بعد کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیت الخلاء گیا، دوسرے کمرے میں گیا، باہر گیا، کہیں اور گئے، واپس آتے فوراً دوبارہ سلام کرتے۔ یہ نہیں کہ ابھی 10 منٹ پہلے تو سلام کیا ہے، نہیں، جدائی ہو گئی پھر سلام کرتے، مسجد نماز کے لیے چلے گئے، واپس آ کے پھر سلام کرتے۔ حتیٰ کہ دو صحابہ ایک سفر پہ چل رہے ہیں، ایک راستے کے اوپر چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی درخت آ گیا یا کوئی ایسی آڑ آ گئی کہ دونوں کو جدا ہونا پڑا، اور یہ جدا ہو کے چند منٹوں کے بعد دوبارہ مل رہے ہیں تو پھر السلام علیکم، سلامتی پھیلاتے تھے اور ان کے گھروں میں برکتیں ہوتی تھیں۔ اور آج ہم سلام کرنے میں بہت بخیل۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بات چیت پہلے شروع کر دیتے ہیں، سلام کا خیال ہی نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے پہلے سلام پھر کلام۔ فرمایا کہ جو بات سلام سے شروع نہ کرے جواب ہی نہ دو اس کا، پہلے السلام علیکم، پہلے سلامتی ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہو، پھر اپنی بات چیت کرتے رہیں۔ منع تو نہیں کر رہے، جائز گفتگو کی اجازت ہے، لیکن پہلے سلام کر لیں اس کے بعد۔ اچھا، سلام کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا تو نبی علیہ السلام کا میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یا یوں فرمایا کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں تھا، یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ روایت ابھی یاد نہیں آ رہی، بہرحال تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن مصافحہ سے زیادہ سلام کے الفاظ زبان سے کہنے ضروری۔ فقط ہاتھ ملا دیا، شیک ہینڈ، تو اس سے کام پورا نہیں ہوتا۔ زبان کے الفاظ السلام علیکم ادا کرنا، اگلے کا سننا، یہ ضروری۔ اکثر اوقات خالی ہاتھ ملا دیتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے، 1.5 فٹ کا ہاتھ ہلاتے ہیں، چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے۔ تو زبان سے سلام کہنا یہ ضروری۔ تو مرد مرد سے مصافحہ کریں، عورت عورت سے مصافحہ کریں۔ نامحرم سے مصافحہ کرنا حرام، کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے امت کو کہ میرے ہاتھ کسی سور کو لگ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نامحرم کو ٹچ ہوں۔ تو نامحرم کو ہاتھ ملانا قطعاً حرام۔ اور یہ دیور جیٹ یہ گھر میں ہوتے ہیں، ان سے پردہ بھی ضروری، اور ان سے ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے، بلکہ ان سے تو سلام بھی مجبوری میں ضرورت کے درجے میں کریں۔ نامحرم کو سلام بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، مرد مردوں سے کرے، عورت عورتوں سے کرے، یا محرم آپس میں کریں۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں۔ حدیث کے اندر 14 سال پہلے آقا نے بتا دیا دیور تو موت ہے۔ اگر اس زمانے کے لیے بتا رہے ہیں تو آج کے زمانے میں تو اور زیادہ حالات آ گئے نا۔ تو دیور سے تو بات بہت ضروری انسان رکھے، ورنہ کوشش کرے کہ اپنے خاوند تک ہی محدود رہے۔ سلام کو چھوڑ دینا ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، سلام کرنے میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، خالص لکھ دیتے ہیں سلام، آداب، اس قسم کے الفاظ۔ تو بھئی یہ الفاظ ٹھیک نہیں، السلام علیکم کے ہی الفاظ کہنے چاہیے۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت آداب. کہنے لگے کون یہ آ گیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے نبی کا سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اور الفاظ جو ہیں یہ آپ بعد میں چاہے کہتے پھریں، لیکن السلام علیکم وعلیکم السلام جو سنت طریقہ ہے اس کو پورا کریں. باقی الفاظ سنت نہیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو سلام کی عادت کو اپنائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو تم کرو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھ جائیں. یہ نبوی طریقہ ہے محبتوں کو بڑھانے کا. کسی بھی انجان آدمی سے آپ سلام دعا شروع کر دیں، جب ملیں سلام کریں السلام علیکم، چند ہی دنوں میں دیکھیں گے دل میں محبتیں بڑھ جائیں گی. اور رشتہ داروں کو سلام کرنا، ملنا، یہ دین کی تعلیمات ہیں. تو پہلی بات آج یہ ہو گئی کہ ہم سلام پھیلائیں، سلام کریں، اللہ رب العزت دلوں میں محبتیں پیدا کریں گے، ایمان مکمل ہو جائے گا اور جنت کا داخلہ مل جائے گا. تو سلام کی عادت اپنانے کے اوپر جنت میں داخلہ مل جائے گا انشاءاللہ.